اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا ان سے کفر، تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر غالب رکھوں گا۔ جنہوں نے خوف کیا، جنہوں نے کفر کیا، قیامت کے دن تک پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا سوا انہی سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورا دے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑے، اور اس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور ہم خود اور تم خود بھی، پھر ہم سب التجا کریں گے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس بات پر آج آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے مسلم فرما بردار میں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور انہی نازل کی گئی توریت اور انجیل، مگر ان کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، تو اب کیوں جھگڑتے ہو؟ نہ تھے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیف، سب سے رخ موڑ کر اللہ کے ہو جانے والے
مسلم فرمانبردار تھے اور وہ مشرکوں سے نہ تھے، بے شک سب لوگوں سے زیادہ مناسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اس نبی کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور ایک جماعت نے کہا اہل کتاب کی جو کچھ مسلمان پر نازل کیا گیا تو اسے دن کے اول حصے میں مان لو، اور منکر ہو جاؤ اس کے آخر حصے میں شام کو، شاید وہ پھر جائیں گے، اور تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو یاد کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ۔